ایک بھائی سی تے اونے دو الو پھڑے، ایک نکا الو سی تے ایک وڈا الو سی۔ اونے آکھیا لوکو الو لے لو الو۔ ایک بھائی نے آکھیا پائیا وڈے دی کی قیمت نکے دی کی قیمت دی؟ انہیں آکھیا وڈے دی 100 نکے دی 150۔ انہیں آکھیا پائی عجیب گل ہے، وڈا قد وچ بھی وڈا، عمر وچ بھی وڈا، وزن وچ بھی وڈا، عقل وچ بھی وڈا، اے دی 100 تے نکے دی 150 کیوں ہے؟ انہیں آکھیا پائی وڈا صرف الو ہے، نکا الو بھی ہے تے الو دا پٹھا بھی ہے، اے دے بھی دو خوبیاں نے۔ اگے اج تک یہ سنتے رہے ہیں، اگے اج تک یہ سنتے رہے ہیں کہ کاں الو کھاندا ہے، اگے سنتے رہے ہیں کہ کاں الو کھاندا ہے۔ اے یارو 5 ورے ہوئے نے گجرات سرگودے سلھاں والی اسٹیشن ہے، سرگودے کولے سلھاں والی، ہنڈے والی، سلھاں والی، نشتراں آباد، کدی سرگودے تو فیصل آباد نو جاؤ نا تے پہلے اسٹیشن ہوندے نے سلھاں والی۔ اے 5 سال ہوئے نے میرے کو خبر اجے بھی پئی ہے پاکستان۔ اگے ہن تک یہ سنتے رہے ہیں کہ الو کاں کھاندے، کاں الو کھاندے نے، پر یارو 5 ورے نے الو دیاں پٹھیاں بھی کاں کھانے شروع کر دیتے نے۔ دعا کرو خدا انہاں الو دیاں پٹھیاں کو بچا کے رکھے۔ عرض پہ کرنا معراج النبی، کملی وال دی سواری جا رہی ہے، سدرۃ المنتہا تے گئے تے تیز رفتار والا اپنی رفتار تے فخر کرنے والا ہاتھ بن کے کھلو گیا۔ کی کتا بولو؟ کون؟ جبریل امین۔ عرض کیتی سونیا میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا تیری رفتار کنی کو ہے؟ عرض کیتی حضور میں تانوں کس طرح کلومیٹر سمجھاواں کہ میری رفتار اینی کو ہے، میں ایک حساب عرض کرنا ہے تسی اندازہ لا لو۔ فرمایا 10۔ عرض کیتی یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے منجیخ وچوں کر دیتا سی تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، تے رب نے فرمایا سی جبریل اگ وچ جان تو پہلا میرے محبوب دے تھلے پارا اپنے بچھا دے، تے کملی والیو منجیخ وچوں نکل چکے سن تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، اگ وچ جان تو پہلا میں اپنے پر بچھا دیتے سن۔ تے دوجی مرتبہ کملی والیو جدوں ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دی گردن تے چھری چلان لگے تے باپ چھری چلان لگا تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، تے رب نے حکم دیتا او جبریل جلدی جا جنوں ذبح کرن لگائی اے دے وچوں تے میں اپنا محبوب پیدا کرنا ہے، تے جلدی جا اینو ہٹا کے دمبا رکھ دے۔ کملی والیا جدوں میں سدرۃ المنتہا تے سا تے باپ چھری کر کے چلان لگا سی تے میں چھری چلان تو پہلا دمبا تھلے لیا کے رکھ دیتا سی۔ تیجی مرتبہ کملی والے جدوں بھراواں نے یوسف علیہ السلام نو خوہ سٹیا سی نا تے بھراواں نے رسا ور دیتا تے یوسف علیہ السلام 3 ہاتھ پانی تو دور سن تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، تے رب نے آکھیا جبریل میرا سونا تے حسن دا بادشاہ تے نبیاں دی امانتاں دا امین ہی اے پانی وچ جا رہی، جبریل پانی وچ جان تو پہلا جا کے اپنے پر وچھا دے۔ تے کملی والیو رسا کٹیا گیا سی تے میں سدرۃ المنتہا تے سن تے میں پانی وچ جان تو پہلا اپنے پر وچھا دیتے سن۔ تے کملی والیو چوتھی مرتبہ ایک اور بھی ہے، حضور نے فرمایا او کڑی کملی والیو جدوں احد دے مقام تے آپ دا دند مبارک شہید ہویا تے خون دا قطرہ نکلیا تے میں سدرۃ المنتہا تے سا، تے رب نے کہا جبریل اگر میرے محبوب دا قطرہ زمین تے گر پیا زمین خشک ہو جائے گی، جلدی جا جا کے اپنے اپنا دے محبوب دا خون اٹھا لے۔ یا رسول اللہ میری رفتار دا حساب تسی لا لو، تسی اندازہ لاؤ اینی رفتار والا، اینیاں رفتاراں دا مالک خدا دی قسم معراج و راتی مصطفیٰ دے قدماں دی دھور بن کے رہ گیا سی اور مقام سدرہ جا کے ہاتھ بن کے کھلو گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل جدوں میں اپنے دادے دی پشانی وچ چمکدا سا، کدی پشانی وچ؟ دادے دی پشانی وچ، تے تو میرے دادے ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا سی کوئی حاجت ہے تے دسو، میں اوتھے جانا جتھے کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی حاجت ہے تے دسو میں اوتھے جانا جتھے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اور جبریل ادو تے بڑے فخر نال آندا سے اج میں اوتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا، اگر کوئی تیری حاجت ہے تے دس میں خدا کو پوری کرا لیاواں۔ پھر جڑی اس وقت جبریل نے اپنی تمنا تے آرزو تے التجا کیتی ہے ساری زندگیاں دی دعاواں دا نچوڑ سی، بولو ساری زندگی دیاں دعاواں دا۔ تے جبریل امین کہندے نے یا رسول اللہ میری یہ تمنا تے التجا ہے کہ رب دی بارگاہ وچ جدوں جاؤ تے اللہ دی بارگاہ وچوں منظوری لے کے آؤ۔ فرمایا جبریل کس بات دی؟ عرض کیتی مدینے دے تاجدار قیامت دا دن ہووے تے پل صراط دا پل ہووے تے کملی والیا میں اپنے پر وچھاواں تے تہاڈی امت میرے پر تو تی گزردی ہووے۔ واہ امت مصطفیٰ تیری کتنی شان ہے، واہ امت مصطفیٰ تیرا کتنا مقام ہے، واہ امت مصطفیٰ تیری کتنی شان ہے۔
دا پیغمبر اور جناب آسمان دے ملائکہ دا رسول کی پہ منگدا ہے؟ امت مصطفیٰ دے قدم. بولو امت مصطفیٰ دے. انج پل صراط دی جڑی علماء اے تعریف کردے نا وہ ہی ہے کہ وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز. بولو وال نالوں بریک تے تلوار نالوں. مولوی صاحب مسئلہ پہ کردے سن کہ پل صراط وال نالوں بریک ہے تلوار نالوں تیز ہے. جٹ اٹھ کھلوتا انہیں آخیا مولوی جی کی ایویں یب یب لائی جی سیدھا یہ آخو بھی جنت نوں راہ ہی کائی نہیں. گل تے ٹھیک ہے نا. ہن وال نالوں بریک ہوے یہ تلوار نالوں تیز ہوے تے جنت وین دا کوئی حال ہے وے. بولو پر خدا دی قسم نبی دیاں غلاماں واسطے موٹر وے ہونا ہے. موٹر وے حضور دے غلاماں واسطے کی ہونا ہے؟ بولو یارو جدے اوتے جبریل امین پر وچھان گے. جبریل امین اگر ایک پر اپنا کھلارن تے پوری دنیا جبریل دے پر تھلے آ جاندی ہے. تے 600 پر دے مالک نے حضرت جبریل امین. جدوں 600 پر کھلارن گے تے موٹر وے بنے گا کہ نہیں؟ بولو اس گلے آدھر کہنے پولیس سے گزرو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. آلہ کہنے پولیس سے گزرو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور حضرت جبریل امین نے التجا کیوں کی تھی؟ اے تمنا تھی آرزو کیوں کی تھی؟ اس واسطے کی تھی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ دنیا تے کرم پہ فرمان دے ہو ہر تکلیف تے دکھ دور فرمان دے ہو. مدینے دے تاجدار او اوکھا ویلا ہوئے گا مشکل دا وقت ہوئے گا. بیٹا باپ دے خلاف ہوئے گا باپ بیٹے دے خلاف ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. کملی والے ہوتے اگر ملنا ہوئے تے کس مقام تے ملو گے؟ حضور نے فرمایا صحابہ پہلا مقام میں اتھے ملاں گا جتھے میرے امتی پیاسے آن گے تے میں انہوں حوض کوثر دے جام پلاواں گا. دوسرا مقام جتھے امت دے مال تو لے جا رہے ہون گے میں اتھے ملاں گا. اور تیسرا مقام میں پل صراط تے کھلواں گا جدوں میری امت پل صراط تو گزرے گی تے میں رب دے حضور عرض کردا ہواں گا یا رب سلم امتی یا رب سلم یا رب سلم. یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار. یا اللہ میری امت نو بولو یا اللہ میری امت نو. حدیث شریف چاہتا کہ خدا کسی دی بھی دعا رد نہیں کرتا. اللہ کسی دی بھی دعا رد تینہ چیزاں میں ایک چیز ضرور مل جاندی ہے. یا وہی چیز جڑی خدا کو منگو وہ مل جاندی ہے یا اس دعا دے بدلے کوئی آن والی مصیبت خدا ٹال دیندا ہے یا وہ دعا محفوظ رہے گی قیامت والے دن نیکیاں پلے رکھ کے نیکیاں پلہ پڑا کیتا جائے گا. تینہ چیزاں میں ایک چیز ضرور مل جائے گی. دعا کسی دی بھی خدا رد تے کائنات دے والی دعا کر رہا ہوئے تے رحمت اللہ العالمین دعا پہ کردا ہوئے تے اپنی امت واسطے کر رہا ہوئے تے آکھے کی یا رب سلم امتی یا رب سلم. لوگ کہندے نے اوے معاشر دا دن ہوئے گا حشر دا دن ہوئے گا پر میں کہنا سنیاں واسطے عید دا دن ہوئے گا کیونکہ سامنے مصطفیٰ دی دید ہوئے گی. تے پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ پل سے رضا وجد کرتے گزریے پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد. حضور دعا کر رہے ہوں گے تے پھر جھوم جھوم کے نبی دے غلام عاشقانہ انداز نال جا رہے ہوں گے نالے محبوب دا دیدار کرن گے نالے پل صراط نو پار کرن گے. اور او جہنم جا تھلے ہوئے گا نا وہ بھی آکھے دا یا اللہ اپنے محبوب دے امتی جلدی گزار میری اگ بھی ٹھنڈی ہوندی تے اے دو نمبر یہ پہلے کام کردے تھلے ٹوٹ جان گے انہاں نال نہیں ہونی. ہاں حضور دے غلاماں نال پل صراط سدرۃ المنتہا تے جبریل رہ گئے. جبریل کیتی یا اللہ یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا. ہن کملی والا ادو اگے گیا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا. جتھے بولو اگلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين مفتی صاحب دا حصہ ہے وہی سنان گے. اے پیچ اے وال سارے جڑے نے وہی کڈن گے یا حضور قبلہ مفکر اسلام کڈن گے. میں عام فہم تانوں گل سناواں جدوں کملی والے اوتھے گئے نا تے عرش اعظم دے قریب گئے تے حضور اپنی نلین مبارک صدقے جا مصطفیٰ دیاں پاک جوڑیاں تو معلوم ہوندا ہے نسبت بڑی چیز ہے. بولو نسبت بولو نسبت مصطفیٰ دیاں قدماں نال جڑا جوڑا لگا او دی شان ویکھو عرش اعظم تے جا رہے کتے جا رہے آوے جتھے کوئی نبی نہیں جاندا جتھے کوئی فرشتہ نہیں جاندا مصطفیٰ دیاں قدماں لگن والا او جوڑا اوتھے جا رہے تے حضور نلین مبارک اتارن لگے. رب آکھیا محبوبہ نا جتی پا کے آ جا
یا اللہ موسیٰ کو طور تے گیا سی تے تو آگے سے موسیٰ جتی لا کے بے وادل مقدس مقدس جگہ جتی اتار کے آ تے یا اللہ میں تیرے عرش تے پہ آنا. فرمایا سونیا اوتھے موسیٰ نو کیا سی جتی اتار کے آ اس واسطے کہ طور میرا کر سی. کملی والے عرشاں جتی پا کے آئے تیرا کر ہے تے اپنے گھراں جتیاں لا کے بولو نہیں چاہیے. خدا نال گلاں ہوئیاں علماء فرماندے نے کئی ہزار گل ہوئی جہڑیاں حضور دسیاں کئی حضور نہ دسیاں. ہن کملی والے دی بارگاہ وچ گئے خدا دی بارگاہ وچ گئے رب نے آکھیا محبوبہ ہور قریب ادنوں منی دیاں آوازاں ہوندیاں سن پتہ نہیں کنے کو قریب ہوئے. یہ علماء دسن کہ کنے قریب ہوئے. فکان قاب قوسین دے دوویں سرے مل گئے سن. پنجابی وچ نہیں سمجھو جفا مار کے ملے سن. پنجابی بھی یہ کو جے سرے ملاندے پھرنے کعبہ قوسین یہ عرباں دے سرے پہ ملاؤ جڑا اپنی گویڑ وچ. پنجابی وچ تے بھی رب تے رب دا محبوب انج ملے او بھی بے نقاب سی تے بھی بے نقاب سی. دو آمو سامنے سن تے رب آکھیا سونیا ہن آئے تے محبوبہ آئے تے یار یاراں کوئی آون تے تحفے لے کے آندے نے تو تحفہ کڑا لے کے آئے. عرض کیتی یا اللہ پاک تیری بارگاہ وچ کسی چیز دی کمی نہیں. تو غفور تے رحیم ہے قادر کریم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ہر چیز تے قادر ہے. پر تحفہ او آندا جڑا تیرے کولے کوئی نہیں. جڑا تیرے کولے تے تحفہ ہوندا ہی ہوئے جڑا اگلے کولے نہ ہوئے. بولو تحفہ ہوندا ہی ہوئے جڑا اگلے کولے. پاکستان کو بندہ ہوئے چھولے دال چکلے دے تھوڑی تکدی پھردی تحفہ تے ہوئے جڑا اگلے کولے نہ ہوئے. ہاں چھولے دی دال دی باش اے دی قدر پوچھو تبلیغی جماعت والے کول چھولے دی دال دی کی قدر ہے. ہاں یہ قدر تو انہوں نے پوچھو تبلیغی جماعت والوں. اب جی سنی کانفرنس آپ نے اتنے سو ریوائمنٹ ہوئی سی آپ اتنے سو مصطفیٰ نے غلامہ دی ایمان نال بڑی شان ہے اللہ دی قسم. ہاں اتنے تو گئے نا جی روٹی کھان واسطے میں ہوٹل تے گیا. اور سنگی بھی سن ہوٹل والے ہاتھ بنے انہیں آخیا مولانا ساڈے وچ ہمت نہیں 3 دن ہو گئے پکاندیاں تے اسی انہاں کو کھوا چکے ہیں کہ ہن ساڈے کول مزید پکان دی ہمت نہیں رہی. نوکر جواب دے گئے نے تے پیسے انہیں کو کما لے نے کہ پورا سال سی ہوٹل نہ کھولیے تے اسی کھا سکنے ہیں. نال ہی کہندا مولوی جی پہلی باری ویکھنے ایڈے سوہنے مولوی تے سوہنے کپڑے تے سوہنے چہرے. وہ آکھ لگایا دوجے بے ایمان آندے جے او دی زبان میری نہیں او دی اے دوجے بے ایمان جے نے سواد دی لپ منہ چ پائی ہوندی ہے کوڑی جی کیتری تے وچ جناب کاوا سٹیا ہوندا وے. تے مولوی جی ساڈے تو 1 میل باہر رہندے جے تے ظالم چھولیاں دی دال کھا کے اوتھے مسیتی سوندے تے بو سانوں تے نہیں سون دیندے. اسی رائے وی نہیں چھڈ کے لاہور ٹر جاندے جو دیہڑیاں وچ جدیاں دینے جو بے ایمان تے آئے ہوندے. ہن تسی بھی ایمانداری نال گل کرو بھی چھولیاں دی دال کھادی ہوے تے راتی بندہ مسیتی لمما پوے تے کوئی حال ہے پہن دا یا رہن دا. راتی رب دے فرشتے پریشان وڈوے نمازی پریشان. وہ ساڈا مولوی رب دے پادا ہوندا ہے اے چھولیاں دی دال فوج دیاں گھوڑیاں کھادی تے نہیں مکی فوج دیاں کھچراں کھادی تے نہیں مکی فوجیاں بڑی کھادی پر نہیں مکی. جدوں انہاں بے ایماناں شروع کیتی ملک وچ چھولے ہونے مک گئے نے. ایمان دی گل ہے ساڈا منوں اپنا یاد ہے ساڈا علاقہ سلابہ ہے ساڈی بھی تھوڑی جنی زمین ہے وے تے والد صاحب قبلہ نوں گھوڑیاں دا شوق ہے. ہن بھی بڑھاپے دے عالم وچ 2 گھوڑیاں رکھیاں تے گھوڑیاں دے چھولے بہت ضروری نے. وہ ہمیشہ اپنی فصل وچ چھولے ہی لواندے نے گھوڑیاں واسطے. اللہ دی قسم 4 سال ہو گئے چھولے نہیں مل لے کے پانے ہیں. میں بھی حیران صاحب کیوں موک گئے چھولے. وہ پتہ لگا بھی جدوں نے شروع کیتے نے ملک وچ چھولے ہونے موک گئے نے. رب دی بارگاہ وچ اللہ دا محبوب حاضر ہے. فرمایا محبوبہ کی لے کے آئے. عرض کیتی سونیا لے کے او آیا جڑا تیرے کولے نہیں. فرمایا میں ساری کائنات دا والی ہوں میری بارگاہ وچ کس چیز دی کمی ہے. اے سونیا تحفہ ہوندا ہے جڑا اگلے کوئی نہ ہوئے. میں تیری بارگاہ چو تحفہ لے کے آ جڑا تیرے کوئی نہیں. فرمایا کی لے کے آ. عرض کیتی مولا اپنی عاجزی لے کے آ تے امت دے گناہ لے کے دوویں شامل تیرے کوئی نہیں. تو عاجزی تو پا کے گناہ تو بھی پا کے اپنی عاجزی لے کے آ تے امت دے بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات. میریاں ساریاں گلاں تیرے واسطے نے. میریاں ساریاں گلاں بولو. اے پنجابی بھی ترجمہ ہے اردو بھی ترجمہ مفتی صاحب کریں گے. التحیات للہ والصلوات دا ترجمہ پنجابی وچ ہے کہ میریاں ساریاں گلاں کہ مجھے پنجابی سے ترجمہ بننا پنجابی میریاں ساریاں گلاں. ہن رب نے اگوں آکھیا السلام علیکہ ایھا النبی اے نبی تیرے تے سلام ہوئے. اے نبی تیرے تے اے جڑا سلام تسی کھلو کے پڑھ دیو نا یا نبی سلام علیکہ پڑھ دیو نا اے ہی ترجمہ جی نا السلام علیکہ ایھا النبی.
نہیں جی سلام پڑھنا بدعت ہے، گناہ ہے۔ رب آخیا بے ایمانا باہر جو مرضی بکواس کر، جدو میری نماز پڑھے گا نا میرے محبوب سے سلام پڑھنا ہی پوے گا۔ جدو میری نماز پڑھے گا نا تو جی انہاں ولیاں کول کی پیا، انہاں کول کی کرنا جا کے؟ رب نے آخیا بے ایمانا باہر جو مرضی بکواس کر، جدو میری نماز پڑھے گا تو کہنا پوے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یا اللہ راہ وکھا سدھی تے راہ انہاں لوگاں دی جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ نماز خدا دی تے راہ لوکاں دا، حساب لاؤ ذرا کو اے مواد جے پوچھو اینو، نماز کی دی بولو، ڈر کے بولو، نماز کی دی؟ نماز خدا دی تے راہ لوکاں دا، بولو راہ، ہاں یہی ترجمہ نہیں دا کہ یا اللہ راہ وکھا انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا۔ انعام کنا کیتا؟ نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے صالحین تے، یہ چار طبقے انعام یافتہ نے۔ معلوم ہے کہ نماز بھی چاہتا ہے یا اللہ راہ وکھا نبیاں دا، یا اللہ راہ وکھا صدیقاں دا، یا اللہ راہ وکھا شہیداں دا، یا اللہ راہ وکھا صالح نہیں جی تے سارے ہی مر گئے، یہ تے سارے ہی۔ اور بے ایمان ہے کہ رب تے اعتراض کرنا یا اللہ سانو مویا پیچھے لائی پھرنے، یہ تے رب تے اعتراض کرنا۔ پر یاد رکھو رب آخیا باہر جو مرضی کر، جدو میری نماز پڑھے گا ادو میرے محبوباں دا راہ بھی منگے گا تے میرے محبوب تے سلام بھی پڑھے گا۔ میرے محبوب تے بولو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگو محبوب کی کیا السلام علینا، میرے تے سلام ٹھیک، ولا عباد اللہ الصالحین، یا اللہ نیک بندیاں تے بھی۔ نماز پہ پڑھ دے تسی، نماز خدا دی تے گلاں بندیاں دی کرن لگے نے۔ اگو کیا آندے ہو؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والے چنگی نماز پڑھن لگے ہو نہ بیبے چھڈی نہ چاچا چھڈیا جی نماز وچ، یا اللہ میرے والدین نو بھی بخش۔ نماز خدا دی تے راہ لوکاں دا، نماز خدا دی تے راہ، نماز خدا دی تے درود مصطفیٰ تے، نماز خدا دی تے رحمت اللہ دیاں مقبول بندیاں تے، نماز خدا دی تے بخشش ماں باپ دی۔ ساری نماز دے اندر بندیاں دا ذکر، بولو کی ہے؟ رب دیاں مقبولاں دا کی ہے؟ بولو۔ ان رب نے فرمایا محبوبہ تو تحفہ لے کے جڑا آیا وہ آ گئے، ہن میرے کو تحفہ لے جا 50 نمازاں۔ کنیاں؟ بولو کنیاں نمازاں؟ کملی والے لے کے آئے، جدو 6ویں آسمان تے آئے تے موسیٰ علیہ السلام آکھیا سونیا رب کو کی لے کے آئے؟ فرمایا 50 نمازاں لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا سونیا اے الیکشن میں آگے لڑ کے ویکھے ہے، میری امت بھی 50 نمازاں لبیاں سن، انہاں کو نہیں پڑھیاں تے پڑھنیاں تیری امت بھی کوئی نہیں۔ بھئی ایمان کہنا نبی نو پتہ نہیں، رب دی سو اسی پیدا نہیں سا ہوئے تے نبی نو ادوں ہی پتہ سی کہ ساڈا جڑا حال ہے نا اے نبی نو ادوں بھی علم سی۔ عرض کیتی سونیا میں الیکشن لڑ کے ویکھی ہے، میری امت نے نہیں پڑھیاں، پڑھیاں تیری امت بھی کوئی نہیں، تو رب دا محبوب ہے، رب تیری مندا ہے۔ سونیا رب کو کٹا کے لیا۔ کملی والے پھر واپس گئے، نمازاں 5 کٹیاں، پھر آئے، عرض کیتی سونے اجے بھی چوکیاں نے۔ کملی والے پھر گئے، 5 اور کٹیاں، 9 واری کملی والے گئے تے آئے۔ جدوں کملی والے 9ویں واری واپس آئے نا تے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زور ماریا سی کہ یا رسول اللہ ایک واری اور جاؤ، ایمان نہ ٹر جاندے کام مکنی سی جانا ہوں جی سا۔ پر حضور نے فرمایا منوں ہن شرم آندی ہے 5 وچوں کٹاواں تے کی کٹاواں؟ بولے 5 وچوں کٹاواں تے؟ اے اللہ دے کلیم رب دے محبوب نے انہیں جے پھیرے لوائے جے تے ایک واری 5 تے اکتفا کرن دی بھی کملی والے 45 کٹایا تے 5 رہن دے۔ پر او عاشق بولیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام دی یہ تمنا سی کہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے دل بر ملیا ہونے آسان لگ پیاں۔ وہ بار بار ٹوڑ دے سن کہ رب دا محبوب رب کو ہو کے آندا ہے تے واپس آوے تے میں بھی دیدار کراں کیونکہ رب نو ویکھ کے آندا ہے۔ کملی والے بار بار گئے تے آئے، یا اللہ یار نو انہیں پھیر لوائے نہیں، ایک واری 5 دے سر دوں۔ فرمایا میرا دل کردا سی جاندے یار دی کنڈ ویکھاں، آمدے یار دا چہرہ ویکھاں۔ یا رسول اللہ تسی انہیں پھیرے جے لائے تے ایکو واری 5 لے آندے ہو، 9 واری گئے تے آئے ہو۔ اور فرمایا میرے جان تے آمد دا صدقہ ہے، اور امتاں 50 پن تے ثواب 50 دا لین گیاں، میری 5 پڑے گی پر ثواب 50 نہیں ملے گا۔ یہ میرے آن تے جان دا صدقہ ہے، بولو آن تے جان دا۔ ہن کملی والے واپس آئے، بے ایمان پجیا ابو بکر صدیق کولے گیا، کہنا کوئی بندہ آکھے کہ میں نہیں جلدی گیا تے آیا ہاں، میں بچ پاڑے ٹھیر سارے کر چھڑے جے تواڈے واسطے تاکہ تسی یہ پورا کر دینے پچھو۔ رب دے محبوب دے غلاماں دی بڑی شان ہے۔ حضور نے
جنت دی سیر بھی کیتی، دوست دا ملاحظہ بھی فرمایا، جہنمیاں نے بھی ویکھیا، جنتیاں نے بھی ویکھیا، حضور جنت دی سیر فرما رہے نے تے جنت دی حوراں دی بادشاہ زادی انج چولی کر کے نا تے حضور دے اگے کھلو گئی، کہنے لگی کائنات دے والی دولہا بن کے آئے ہیں تے سب نو عطا کرتا جا رہے ہیں تے کملی والیا کچھ منو بھی عطا کر دے۔ حضور نے اس حوراں دی سردار نو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا جا میں تینوں اپنا بلال عطا کیتا۔ کی عطا کیتا بولو؟ حضرت جبریل کو حضور پوچھتے ہیں ایک دیاں جتیاں دی آواز آ رہی ہے اگے، عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے غلام بلال دی جتیاں دی آواز آ رہی ہے، صدقے جاں غریب نواز آقا تو، قربان جاواں کائنات دے والی آقا تو، رنگ دا تے کچھ آسی پر بارگاہ مصطفیٰ وچ جا قبول ہویا وے، جا قبول ہویا۔ فرمایا صحابہ ساری دنیا تو پہلا میرا بلال جنت وچ جائے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ آدم صفی اللہ، فرمایا آدم تو بھی پہلے۔ عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمام انبیاء تو پہلے جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا بلال تو بھی پہلا جائے گا؟ فرمایا میرا بلال جنت وچ میرے تو بھی پہلا جائے گا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آؤندی، تسی تشریف لے جانی ہے تے جنت دے دروازے کھلے نے۔ فرمایا صحابہ میں اپنی سواری تے سوار ہوواں گا، او دی واگ میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوے گی، بلال غلام دی سید نال پہلا جائے گا، میں آقا دی سید نال پہلا جاواں۔ فرمایا جا میں تینوں اپنا بلال عطا کیتا۔ انہیں جو بلال دا تصور کیتا نا تے اپنا حسن ویکھیا تے متھے تیوڑی پائی سو کہ میں ہوراں دی بادشاہ زادی تے او کالے رنگ والا تے موٹیاں بلاں والا، بیٹھی نک والا تے گل بھی سیدھی نہ کرن والا، تھیا کے بولن والا میرے وانگو جکر میں تھیا کے بولنا تے ایڈا عظیم ہاں میں ہوراں دی شہزادی ہاں تے ایڈا مینوں انعام پہ دیندے نے کہ کالے رنگ دا عطا کیتا ہے۔ حضور نے اودے متھے تیوڑی ویکھ کے فرمایا تو ایویں اپنے حسن تے نخرے بھی کرنی ہے تے ناز بھی کرنی ہے، میں تے جے اپنے یار نو پوچھیا نہیں میرا یار خود قبول بھی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ جس ویخ لیا اس ماہی نو وہ غیراں ولو نہ تکدے نہیں۔ حضور واپس آئے، صحابہ کیتے یا رسول اللہ تسی تے خدا نو رتبہ جا کے ویکھ آئے ہو تے ہن کملی والےو جے ساڈا دل کرے خدا نو ویکھ، آخری گل نو کر لگا، جے ساڈا دل کرے ویکھن تے اسی کی کریے؟ فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، من رہا نہیں فقد رہا اللہ، جنہیں منو ویکھیا انہیں خدا نو ویکھیا۔ کی فرمایا جنہیں منو ویکھیا؟ بولو میں آخری گل کرنا تو جا کے گل سن لو، آخری تے مین بات۔ صحابہ کیتے یا رسول اللہ جی ساڈا دل کرے خدا نو ویکھن نو تے اسی کی کریے؟ تسی تے عرشاں تے گئے ہو، رب دا دیدار کر کے آئے ہو، اور تے سارے نبی دستے رہے نے خدا ہے پر ویکھیا کسے نہیں، تسی ویکھ کے آئے ہو تے جے ساڈا دل کرے فرمایا سونیو پریشان نہ ہو، من رہانی فقط رہا الحق، جنہیں مینوں ویکھیا انہیں بولو۔ ان صحابہ نے ویکھیا حضور نو تے جے 1400 سال دے بعد تہاڈا دل کرے خدا نو ویکھن نو تے تسی کی کرو؟ دل کردا ہے خدا نو ویکھن نو کہ نہیں؟ جنہاں دا خدا ویکھو دل کردا ہاتھ کھڑے کرو۔ بڑی دلیری ہے جی، میں نہیں جے کیتا ہاتھ کھڑا، وہ اس واسطے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نو بڑی خواہش سی ویکھن دی تے موسیٰ علیہ السلام تے اتنے تجلی ماسا کو پئی تے بے ہوش ہو گئے، کوتور جل گیا تے جے پہاڑ جل سکتا ہے خدا نو ویکھن لگیا تے موسیٰ بے ہوش سکتا ہے میں ویکھ کے کپڑے ساڑنے نے بابا میں۔ ہاں جے میرا تیرا دل کرے خدا نو ویکھنا اسی کی کریے؟ تے عاشقاں دا بادشاہ بول پیا، سلار عشق بول پیا، تاجدار عشق بول پیا، مولانا جامی بول پہ فرمان لگا پریشان نہ ہو جے تیرا دل کرے خدا نو ویکھن نو تے پھر پیر کامل صورت ذل اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اور اپنے پیر کامل دا ویکھنا خدا دا ویکھنا ہے۔ بولے پیر کامل دا ویکھنا کدا وے؟ یہ کدا فتویٰ ہے؟ آکھو عاشقاں دے بادشاہ دا۔ بولے عاشقاں دے او بادشاہ جڑا مکے تو چلیا تے مدینے والا آیا تے خیال آیا او جامی تو کیڈا بے ادب ہے، تیرے پیر اٹھتے نہیں تے گنبد دے خزاول ہوندے نہیں، او جامی بے ادبی تے گستاخی ہے، پیر پیچھا کر لے گوڈیاں پر چلن لگ پے تے مدینے پاک دے قریب پہنچے تے گنبد خزا دے والی نے اپنے دربان نو فرمایا مکے والوں میرا ایک دیوانہ پہ آوندا ہی، اونوں جا کے منع کر دے کہ جامی میری مزار تے نہ آویں۔ تے حضور دا دربان جاندا ہے تے جا کے پوچھدا ہے تواڈے وچوں جامی کیڑا وے؟ تے حضرت جامی دے قریب جا کے پوچھدا ہے کہ تواڈا نام ہی جامی ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی جامی ہے۔ تے او دربان کہندا او جامی تینوں
مصطفیٰ نے فرمائی میری مزار تے نہ آویں. حضرت جامی بے ہوش ہو گئے, زمین تے پھڑک دے نے, پھر ہوش آؤندی وہ شکتی وہ ہو کے پھر حضرت جامی چل پاندے نے. حضور پھر دربار نو فرماندے نے جا جا کے جامی نو منع کر دے میری مزار تے نہ آویں. سوار پھر آ کے منع کردا ہے. آندا جامی نبی پاک نے فرمائی میری مزار تے نہ آویں. حضرت جامی بے ہوش ہوندے نے, پھر پھڑک دے نے زمین تے, ہوش آمدی وہ عشق وہ ذوق. حضرت جامی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تے بے وطن ہاں, مسافر ہاں, اس کو محبت لے کے آ رہا ہاں, کملی والیا کیف لے کے آ رہا ہاں, کیڑی بے ادبی ہو گئی ہے. تیسری مرتبہ جدو کملی والے دربار نو فرماندے نے تے دربار عرض کردا یا رسول اللہ او مسافر ہے, بے وطن ہے, زخمی ہے, بے چین ہے, کملی والے مزار تے کیوں نہیں آون دیندے؟ حضور نے فرمایا او دربانا تو نہیں جاندا, تینوں پتہ نہیں او دا عشق ایڈا پختہ تے بلند ہے, اگر اسی طرح میری مزار تے آ گیا تے منوں مزار وچوں نکل کے ملنا پوے گا. او مولا جامی اگر ایسی انداز نہ آیا تے منوں مزار وچوں نکل کے ملنا پوے گا, تے جے میں مزار وچوں نکلیا تے قیامت برپا ہو جائے گی. جا جامی نوں جا کے کہہ دے کہ میری مزار تے نہیں آویں. جو دربار نے آ کے کہا حضرت جامی نے زبان تو اللہ اکبر نکلیا, نال ہی جان بھی نکل گئی. او عاشقاں دا تاجدار کی کہندا ہے کہ پیر کامل صورت ذل اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اپنے پیر کامل دا ویکھنا بولو بولو نا. ایمان نال بعض پیراں نوں ویکھیے تے بھُکھ لیندی, بالیاں پیراں نوں ویکھیے تے بولو تے بعض جے بھی پیراں نے ویکھیے تے رجے ہوئی تاں میں الٹی آ جاندی. پیر سونا بولو پیر سونا, کردار دا بھی سونا, سیرت دا بھی سونا, تے بولو صورت دا بھی سونا. پیر او ہوے جڑا سیرت دا بھی سونا ہوے, صورت دا بھی سونا ہوے, تے پھر او دی پشت تے کسے دا ہاتھ ہوے, او دی پشت تے کسے دا ہاتھ ہوے. جدی پشت تے کسے دا ہاتھ نہیں نا وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہاں او دا ہی باغ تے او دی بات باقی رہے گی جدی پشت تے کسے دا ہاتھ ہے. تے پیر سونا تے جنوں ویکھیے خدا یاد آ جائے, تے جے بالیاں پیراں ویکھیے تے باشو جمیکیاں دا علاقہ یاد آ جائے تے پھر اس پیر نوں ویکھنا نہیں کی. پیر دی شان ہے کہ پیر عمل دا بھی سونا, صورت دا بھی سونا, سیرت دا بھی سونا, تے پھر سید ہوئے تے پھر اتے ہی سونا. بولو سید ہوئے تے مصطفیٰ دی آل دا بندہ ہوئے او دی شان اونجی وکھری. کیونکہ ہر ولی ہر کتب تے لازم واجب ہے کہ آل رسول دی عزت کرے. جنی دیر تک ولی صداقت دی عزت نہ کرے ولی ہو سکتا نہیں. سرپرستی دی بات آ رہی سی کہ حضرت فرمایا سر کسی اور دینی ہے, خدا دی قسم جنی دیر تک قوم تے علماء اہل بیت رسول دی سرپرستی وچ رہی ہے اونی دیر تک اس قوم دا نہ کوئی مد مقابل سی تے نہ اس قوم دا جواب سی. جدوں دی سیدہ سرپرستی چھڈی ہے تے قوم صداقت تو دور ہوئی ہے, تباہ ہو کے رہ گئی ہے. اے میرا موضوع ہے انشاءاللہ 21 نوں سناواں گا. ہن گل اے سنو, حضرت جی بابا فرید صاحب چاچا شیفال نے بڑی پیاری گل فرمائی. سیکی زبان وچ ہن واز ہوئے میرا تے گلا وے تارک تیرا, سواد تے پھر آوندا ہے نا. منو کمی ہے میرا گلا نہیں, ہن واز میں کر سکنا, اے نگاہاں نہیں بزرگاں نے دین دیاں. نہیں کیاں جناب چنگا ہوئے کہ دکا ہی رو رو کے حال کر دے کیاں چنگا جناب. بابا فرید صاحب فرماندے نے اتھاں خود عبد سڈ ویندا اتھاں حق نال مل ویندا, اتھاں خود عبد سڈ ویندا اتھاں حق نال مل ویندا, دماغی کو چکر دیندا ہے الٹی چال کیا پوچھ دے. وہ کہنے اتنے تے آندا میں عبد ہاں, اتنے جا کے رب نہ مل جاندا ہے. اتھاں خود عبد سڈ ویندا اتھاں حق نال مل ویندا, دماغی کو چکر دیندا ہے الٹی چال کیا پوچھدا ہے. آہت احمد وچ می مروری اس راز نو کسے پچھانیا ہی نہیں, اور رانجھا روپ وٹا کے آیا کھیڑی بنا ہیر دے کسے نے جانیا ہی نہیں. اور فرماندے نے ایک حضرت نے کوگی کی گل کی, میں بھی کوگی کا سوا کے نام مکا دینا. فرمایا جی کوگی وہ مائیا بڑا پیارا سی کوگی ہے, کوگی جنگل دیے تیرا آواز جدائی والا, کوگی جنگل دیے تیرا آواز. جدو یوسف علیہ السلام خوہ ڈگے نا تے کوگی بھی ویندی سی, انہیں آخیا کوگو کو تے یوسف بولو نا کوگو کو.
رب دی شان سارے ماڈرن ہو گئے اتنے آ کے، اور نکیاں نے مٹی دے گھوگو بنا کے نہیں کرتے نے گھوگو گھو تے یوسف گھو بھول گئے ہو، اور پرانی مٹی دے گھوگو کڈو والا جڑے بنا دے سو، ہاں مٹی دے گھوگو بنانے تے کمارا کو پکوانے تے وچ منہ لا کے کہنا گھوگو گھو تے یوسف۔ گھوگی نے یوسف علیہ السلام نو خوہ وچ ڈیندیاں ویکھیا تے انہیں آکھیا گھوگو گھو تے یوسف، ہن تک بھی آندی ہے گھوگو گھو تے یوسف۔ گھوگی نمانی نے خوہ وچ ڈگدیاں ویکھیا پر مصر دے تخت تے بیٹھیا نہیں ویکھیا۔ گھوگی نے خوہ وچ ڈگدیاں ویکھیا پر مصر دے تخت تے بیٹھیا، اور اس گھوگی دے بھرا ملا نے انا بشر مثلکم تے پڑھیا ہے پر سونے عرشاں تے جاندیاں نہیں ویکھیا۔ انا بشر مثلکم تے پڑھیا ہے پر سونے عرشاں تے جاندیاں نہیں ویکھیا۔ بس انی بات ہے تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، صبح ورکنگ ڈے ہے، دوستوں کو صبح اپنے اپنے کاموں پر جانا ہے۔ ہمارے مہمانان خصوصی جو تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بہانے کے طور پر اکا دکا آدمی ہر ایک ساتھ لایا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ مجھے صبح کام پر جانے والا آدمی لایا ہوا ہے اور اسے واپس جانا ہے۔ ان وجوہات کے پیش نظر ہمیں اپنی مجلس جلدی ختم کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس 2 تقاریر باقی رہ گئی ہیں، لیکن 11ویں شریف کی تقاریر کے عنوانات آپ کو سرسری طور پر سمجھا دوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آئندہ 11ویں شریف کے موقع پر جو تقاریر ہونے والی ہیں وہ ایک یونیورسٹی کے ٹیوٹوریل کی قسم کی ہیں، یعنی جس سے ایک ریسرچ اسکالر ہوتا ہے تو ایک مضمون لکھ کے لاتا ہے، اس کی اور اس کے استاد کی بحث ہوتی ہے، اس میں پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہوتا بلکہ اپنے زور فکر سے اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ حالات کرتے ہیں کہ استاد اس کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا شاگرد اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو مضامین دیے ہیں وہ دراصل اس نقطۂ نگاہ سے نہیں دیے کہ کوئی آدمی مشکل میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اس نقطۂ نگاہ سے دیے ہیں کہ ساتھی کسی کا ذوق کیا ہے، مزاج کیسا ہے، اس کے مزاج کی مناسبت سے اس کو مضمون دیا ہے کہ وہ اپنے رخ پر ہی چلے اور اپنے مواد کو نئے سرے سے آرگنائز کرے، اور قوم جب آئے تو کچھ نئے خیالات، نئے نظریات، نئی فکریات، نئی معلومات لے کے چلے، تاکہ وہ ہماری میٹنگ جو ہیں وہ تعلیماتی اور اطلاعی نوعیت کی اور تعمیری نوعیت کی ہوں، اور پہلے کے مقابلے میں 11ویں شریف کی مذہبی افادیت بڑھنے پائے۔ اس نقطۂ نگاہ سے مولانا محمد سلیمان صاحب رضوی جو ہیں، ان کا مضمون ہے منطق اور فلسفے کی دنیا میں کس طرح ابتدا ہوئی، اور جبکہ دور صحابہ میں قرآن و حدیث منطق کے بغیر سمجھ لیا گیا تھا، قرآن و حدیث کو منطق کے بغیر سمجھ لیا گیا تھا، تو بعد میں کیوں اور کب منطق اسلامی علوم کی سرحدیں عبور کر کے اندر گھس آئی اور خصوصاً علم عقائد اس اصول فقہ پر گہرا اثر ڈالا۔ یعنی پہلے منطق دنیا میں آئی کس طرح ہے، کون اس کا موجد ہے، پھر آگے اس کی سسٹمیٹیکل امپروومنٹ جو ہے وہ کیسے ہوا، پھر یہ اسلامی علوم میں تو ابتدائی طور پر نہیں تھا، یہ تیسری اور چوتھی صدی میں اسلامی سرحدیں عبور کر کے یہ علم اندر آیا، اور قرآن مجید اور حدیث کو سمجھے جانے کے لیے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی، کیا وجوہات تھی، اور خاص طور پر 2 علموں پر اس نے زیادہ اثر ڈالا ہے، علم عقیدہ پر، علم عقائد پر اور اصول فقہ پر۔ یہ کیا وجوہات تھی جن کے پیش نظر اس غیر اسلامی علم کو مسلمان کر کے اسلام میں شامل کرنا پڑا، اور اسلام کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے بطور اعلیٰ کار کے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں وہ جب یہ بیان سنیں گے تو اس کی جدت اور افادیت دونوں کو محسوس کریں گے، اور مولانا کا یہ مزاج بھی ہے اور ان کے سبجیکٹ سے تعلق بھی رکھتا ہے، تو اس سے ذرا مولانا کو اپنے فیلڈ میں کام کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور قوم بھی ذرا تازہ دم ہو کر کے نئی معلومات کی دنیا کی طرف قدم رکھے گی۔ اس کے بعد مولانا احمد نثار بیگ صاحب، ان کو مضمون دیا ہے علم فقہ، علم الاحکام کی ترے کب ڈالی گئی، یعنی علم فقہ جو ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں علم فقہ کے نام سے کوئی علم تدوین نہیں ہوا، اس کی کوڈیفیکیشن نہیں ہوئی. تو علم فقہ کی طرح کب ڈالی گئی؟ جب اسلام کے صدر اول میں قرآن و حدیث کو بطور ایک مجموعہ قانون کے کافی بابر کیا جا چکا تھا، تو پھر اس علم کو الگ مدون کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کے بانی اور مسلسل ارتقاء پر تاریخ وار روشنی ڈالیے گا. آئی بات خیال میں؟ ہاں، یعنی یہ جو مستقل قانون ہے کہ یہ فقہ ہے اور یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ فقہ فلاں ہے، یہ نماز کے احکام ہے، یہ روزے کے احکام ہے، یہ حج کے احکام ہے، یہ زکوٰۃ کے احکام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ انٹرنیشنل لا ہے. اس طرح سبجیکٹ وائز لا کوڈیفائی نہیں کیا گیا تھا، تو بعد میں کوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جب قرآن و حدیث موجود تھے تو پھر الگ ایک قانون کے نام سے ایک علم کو ترتیب کیوں دینا پڑا؟ یہ مولانا احمد نثار بیگ صاحب کا مضمون ہے. سمجھو جی، بات پلے پڑ رہی ہے. اچھا، تیسرا ہے مولانا قاری ظہور احمد صاحب اسد، خاندان چشتیہ کے دنیا میں کس طرح بنا پڑی اور خاندان چشتیہ کے مورثان اعلیٰ مثلا فضیل بن ایاز، خواجہ مودود چشتی، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر روشنی ڈالیے گا. یعنی اکابر اولیاء اللہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، ان میں چند کے نام دیے ہیں کہ ترتیب وار ان میں سے ہر ایک کی سوانح حیات کو آپ ترتیب دیں اور اس پر گفتگو کریں، تاکہ جو چشتی لوگ آتے ہیں ان کو اپنے چشتیت کے موضوع پر کچھ معلومات ملیں کہ چشتیت کس طرح دنیا میں آئی اور کون کون سے بزرگ تھے جن کی وجہ سے چشتی کا لفظ پہلے استعمال ہونا شروع ہوا. آگے مولانا حافظ محمد فاروق صاحب چشتی، قرآن عظیم میں جس قدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشریت کی آیات ہیں ان سب پر روشنی ڈالیے گا اور بتائیے گا کہ ہر ایک آیت میں بشریت کا محل کیا ہے، یعنی کس جگہ لفظ بشر نبی کے حق میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے. یعنی جس کو قرآن عظیم کی اصطلاح میں یا تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں وجوہ خطاب، مخاطب کے حال کی وجہ سے ایک ہی جملے کے 20 معنی ہو سکتے ہیں. جب مخاطب ایک جملے کا اور ہو اس وقت معنی اور ہو جائیں گے، اور وہی جملہ کسی دوسرے کے سامنے بولا جائے تو اس کا حال مختلف ہو تو اسی جملے کے معنی اور ہو جائیں گے. تو بشریت ہی کا اعلان صحیح، جس وقت نبی بات کرتا رہا تو مخاطب اس کا کون ہوتا رہا، تو مخاطب کے فرق کی وجہ سے جو معنوں پر اثر پڑتا رہا وہ کیا ہے. چونکہ وہ حافظ ہیں اس لیے یہ کلیکشن ان کے ذمہ ہے کہ قرآن مجید سے بشریت کی آیتیں تلاش کریں، ان کا محل استعمال بھی تلاش کریں. اور رخ گفتگو کیا ہے؟ کیا اس سے ہم مسلمانوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریتوں کا پرچار کرنے کا حق ہوگا؟ یہ ان کا مضمون ہے. اس سے آگے مولانا عبدالحق صاحب مجددی، جب تصوف کے نام کی کوئی چیز صحابہ کے دور میں نہ تھی اور نہ ہی خدا رسیدگی کے لیے انہیں لطائف پر اذکار اور مراقبات کی ضرورت پڑی، تو بتایا جائے کہ تصوف کا بانی کون ہے اور کیوں ہے، اور شرع میں ان مسائل کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں. یہ تو مولانا عبدالخالق مجددی، یہ مولانا عبدالخالق صاحب مجددی کا مضمون ہے، یہ جو تشریف فرما ہے. چونکہ یہ ایک صوفی قسم کے عالم دین ہیں اور یہ مسئلہ صوفیہ کی دنیا میں تحقیقات کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ بتایا جائے کہ تصوف کی بنیاد کس طرح پڑی. اور صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جو کہیں کہ لطیفہ قلب پر آپ نے مراقبہ کیا تھا، لطیفہ روح پر آپ نے یوں مراقبہ کیا تھا، یا یہ سلوک کے جو سبق ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتے. یا جناب حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ اذکار کا جو سسٹم ہے قادریہ میں، یہ چشتیہ میں، یہ سہروردیہ میں، یہ 3 سلسلے جناب مولا مرتضیٰ سے جا لگتے ہیں، ان کی بھی کوئی سندات ایسی نہیں ملتی جو جناب حیدر قرار سے انہیں اٹیچ کریں. تو بتائیے جب ان کا معرفت الہی کے لیے ان کاموں میں پڑھنا ضروری نہیں تھا تو ہمارا پڑھنا کیوں ضروری ہو گیا؟ اس پر مولانا عبدالخالق صاحب مجددی گفتگو کریں گے. کیا خیال ہے کہ جب یہ 11ویں شریف کی مجلس پوری ہوگی، یہ ٹھیپیں آپ نے تیار کر لی ہوں گی، تو جو معلومات ملیں گے وہ کتابی نوعیت کی ہوں گی کہ نہ ہوں گی؟ اچھا، اس سے آگے ہے سید مزمل شاہ صاحب، یہ جو ابھی آپ سے تقریر کر کے ہٹے، صحابہ کے بھرے مجمع میں قریب وصال حدیث ثقلین فرمانا. جو قریب وصال کہنے سے مراد یہ ہوگی کہ اس میں احتمال نسخ نہیں ہے،
یعنی وہ بات منسوخ نہیں ہوگی. پہلے کوئی بات ہوئی ہو تو منسوخ ہو سکتی ہے لیکن آخری بات منسوخ نہیں ہو سکتی. اسی لیے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اگر ایک صحابی سے دو قول منقول ہیں اور دونوں فنی نقطہ نگاہ سے دونوں صحیح ہیں کسی تفسیر کے بارے میں، تو اب ایک ہی صحابی کے دو قول تفسیر کے بارے میں مستند ہیں. اب کون سا لیا جائے؟ دونوں ہیں مختلف. کہتے بعد والا قول لیا جائے، پہلے کو درجہ منسوخ کر دیا جائے. آئی بات ہے جی. تو سرکار کا قریب وصال فرمانا، حدیث ثقلین فرمانا، یعنی یہ کہنا کہ میں دو چیزیں بلند پائے چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جبکہ افضل امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہ فرمایا کہ میں تم میں شیخین کریمین چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تقاضۂ فکر تو یہ ہے کہ جو زیادہ افضل ہیں ان کے بارے میں کہیں کہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی موجودگی میں ان کو بھی کہنا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف نے اس حکمت پر کوئی عملی روشنی ڈالی ہے؟ کیا اہل بیت کے 1400 سالہ تاریخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی کوئی عملی شرح کی ہے؟ اس پر سید مزمل حسین شاہ صاحب روشنی ڈالیں گے. یار وہ مولانا فضل احمد صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکا، کوئی ساتھی ٹیلی فون نہیں دے پایا مجھے. ان کا ہے مضمون کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے. نیز یہ کہ حدیث کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے قرآن کے عدم تکمیل تو لازم نہ آئے گی، جیسا کہ بعض کو الیوم اکملت لکم دینکم سے یہ شبہ پڑتا ہے. یعنی ضرورت حدیث، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ جو منکرین حدیث چل رہے ہیں ان لوگوں پر تبصرہ کیا جائے کہ یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ان کا اصل منشا کیا ہے. اللہ حضرت قیاس. اسی طرح آگے قاضی عبدالرشید صاحب کے مضمون ہے لیکن وہ تو پاکستان گئے ہوئے ہیں، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کا مضمون ہے وہ بھی پاکستان گئے ہوئے ہیں، دوسرے عبدالعزیز صاحب وہ بھی پاکستان گئے ہوئے ہیں. اس لیے وہ ان تین ساتھیوں کے جو مضامین ہیں وہ میں بھی انتظار رہیں گے، واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو بتایا جائے. جی اچھا نہیں، ان کا فون بھی میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو آپ پھر فون آپ کے پاس ہے اس وقت؟ تو پھر میں ان کے لیے یوز کر کے ان کو ٹیلی فون کر دوں گا. یہ نا ہر آدمی کے مزاج کے مطابق اس کو مضمون تلاش کر کے دیا ہے، اور یہ درخواست کی علماء کرام سے کہ کتابی حوالہ جات کے ساتھ اس کو لکھیں تاکہ بعد میں اس پر تھوڑا سا غور غوض کے بعد پھر اس کو چھاپیں. ہماری 11ویں شیف کی طرف سے مسلمانوں کی یہ ایک تحریری خدمت بن جائے کہ جتنے علماء کرام ہیں اپنے اپنے مضامین اور اپنے اپنی تحقیقات کو اس طرح مدون کریں کہ بعد میں اس کو کتابی شکل دی جا سکے اور ہر ایک عالم دین کی ایک تحقیقاتی کنٹریبیوشن. تو اب میں مولانا عبدالخالق صاحب مجددی متضل علی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اس کے بعد مولانا مفتی اعظم مولانا محمد سلیمان صاحب متضل علی کا بیان ہونے والا ہے. تو ان دونوں بیانات کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھا جائے گا، آپ کو چھٹی دی جائے گی اور صبح کے کام کے لیے آپ کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ.